حضرت ممتاز العیشی رحمت اللہ علیہ کے 2 اشعار، ان کے باقی اشعار کل پیش کروں گا۔ ماہ سیام اور شب قدر کی ہے گود، آرام کر رہے ہیں سکون بار کاظمی۔ ماہ سیام اور شب قدر کی ہے گود، آرام کر رہے ہیں سکون بار کاظمی۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، جب بھی ہوا ہے ہم کو مسائل کا سامنا، جب بھی ہوا ہے ہم کو مسائل کا سامنا، کام آئے ہر مقام پر ہر گام کاظمی۔ جب بھی ہوا ہے ہم کو مسائل کا سامنا، کام آئے ہر مقام پر ہر گام کاظمی۔ فاضل جلیل حضرت علامہ محمد قاسم سعیدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات یہ آج کی نشست کا یہ آخری خطاب ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، دعا، نماز عصر ادا کی جائے گی انشاءاللہ، اور کل کا اعلان، کل صبح پروگرام شروع ہو جائے گا بر وقت۔ تو آپ حضرات یہاں تشریف لائیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالستار سعیدی جو استاد محترم ہیں، امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے آپ تشریف فرما ہیں۔ کل حضرت کا خطاب ذیشان ہوگا، دیگر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ تو آج کی طرح رات محفل سما اور محفل نعت آپ تمام حضرات تشریف لائیں اور اس نشست کو بھی بھرپور کامیاب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ دوستو درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى، بديع العطاء وبحر الوفاء، بديع الجمال وبحر الشفاء، سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ علامہ صاحب کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ لا سخت گئے جدائی دا تیر کاظمی، لا سخت گئے جدائی دا تیر کاظمی، مدتا تئیں وحیسو بدے لیر کاظمی۔ ساری جماعت روندی کھڑی ہے دوستو، ساری جماعت روندی کھڑی ہے
جماعت پاک دا میر کاظمی جیڑی جماعت پاک دا میر کاظمی اور خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو سبحان اللہ تعالی خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو جا جا کریں دے آپ ہن تقریر کاظم اللہ سبحان اللہ سبحان خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو جا جا کریں دے آپ ہن تقریر کاظمی نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور امام اہل سنت خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو خوشبو علی دی آندی ہے علم عید تو جا جا کریں دے آپ ہن تقریر کاظمی اور شیعہ مرزائی وہابی بھج بھج کے ویندے ہن شیعہ مرزائی وہابی بھج بھج کے ویندے ہن جا چیندے ہن علم دی شمشیر کاظمی سبحان اللہ تعالی کتنا پیر بھائی مرشد ذکر سن کے ہاں ٹھر دے سبحان اللہ شیعہ مرزائی وہابی بھج بھج کے ویندے ہن شیعہ مرزائی وہابی بھج بھج کے ویندے ہن جا چیندے ہن علم دی شمشیر کاظمی لا سخت گئے جدائی دا تیر کاظمی مدتا تئی وحیسوں ودے نیر کاظمی اللہ جانشین امام اہل سنت مظہر حضور غزالی زمان آسرائے غلامان مصطفیٰ سیدی و مرشدی و سندی سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی مدذ اللہ العالی استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر وارث علوم غزالی زمان فخر اہل سنت سیدی و سندی و مرشدی حضور سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی مدذ اللہ العالی جگر گوشہ غزالی زمان اور ہمدرد اہل سنت سیدی صاحبزادہ محمد طاہر سعید شاہ صاحب کاظمی مدذ اللہ العالی اور گلشن کاظمی کے مہکتے چمکتے دمکتے پھول اور حضور غزالی زمان کے علم کی عظیم نشانیاں سارے علماء اور علم غزالی زمان کے شاہکار علامہ مفتی شیخ الحدیث محمد عبدالستار سعیدی سے دیگر حاضرین شرکائے محفل آج ہم اس ہستی کے عرس میں آئے ہیں جو صرف محدث نہیں امام المحدثین ہیں سبحان اللہ کہہ دو یہ فرانسی والے مہربانی کرو اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو جو صرف محدث نہیں امام المحدثین ہیں جو صرف مفسر نہیں استاذ المفسرین ہیں جو صرف مدرس نہیں امام المدرسین ہیں جو صرف عالم نہیں بلکہ امام العلماء ہیں جو صرف مناظر نہیں امام المناظرین ہیں جو صوفیاء کے بھی اپنے وقت میں امام ہیں اور علماء کے بھی بیک وقت امام ہیں حضرات محترم حضور غزالی زمان راضی دوران
استاذ المفسرین، امام المحدثین، امام المناظرین، بیہقی وقت حضور سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں علم پر ناز نہیں کرتے تھے بلکہ علم ان پر ناز کرتا تھا۔ کیا بات، وہ اس لیے ناز نہیں کرتے تھے کہ میرے بہت بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں شیوخ الحدیث شاگرد ہیں، بلکہ شیوخ حدیث کو یہ ناز تھا کہ ہم نے چند اسباق غزالی جمع جیسے استاد سے پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شاگردوں میں صرف علماء نہیں ہیں کہ بس عربی پڑھنا جانتے ہوں، اللہ جانتا ہے، تفسیریں گواہ ہیں، شروحات حدیث گواہ ہیں، اور بہت ساری اور فنی کتابیں گواہ ہیں کہ حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سینکڑوں مفسر قرآن ہیں اور درجنوں محدث ہیں، اور جس عالم کے شاگرد مفسر و محدث ہوں اور زمانے کے امام ہوں اپنے علم میں، تو ان کے استاد کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور غزالی زمان نے 146 مناظرے کیے ہیں، سب کے بیٹھے ہو، 146 مناظروں میں نے ایک فہرست جمع کی ہے۔ ان مناظروں میں آدھے مناظرے وہ ہیں کہ ابھی آپ اپنے گھر سے نہیں چلے تھے، جب آپ کے مد مقابل مناظرین کو پتہ چلا کہ ملتان میں سے احمد سعید شاہ کاظمی آ رہا ہے، تو وہ آپ کے گھر سے چلنے سے پہلے مقام مناظرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان۔ حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور ایک آستانے کے بہت بڑے پیر ہیں۔ مجھے ان کے خلیفہ نے بتایا کہ ایک بار حضرت پیر کرم شاہ کی صدارت تھی، غزالی زمان کا بیان تھا راول پنڈی میں، تو صبح جب حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، سلطان سکندر صاحب ان کا نام ہے، ابھی حیات ہیں، فوج سے ریٹائر خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس سبق میں شامل تھا تو حضرت پیر کرم شاہ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا حدیث تو ہم بھی پڑھاتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں۔ رات میں نے ایک ایسے سید کو سنا جو حدیث والے سے ملا دیتا ہے، جو حدیث کی روح داخل کرتا ہے۔ ہم لفظوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، حدیثیں تو انہوں نے بھی پڑھی ہیں، مگر وہ اس گہرائی میں گئے ہیں کہ روح حدیث ہمارے قلوب میں داخل کرتی ہے۔ کیا بات، کیا حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر علماء میں جیسے علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ تھے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بزرگوں سے پوچھیں، حضرت علامہ ہزاروی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے اور شیخ القرآن تھے، ایک بار غزالی زمان کی تقریر میں وہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور آپ جو مشکل اعتراض اپنی طرف سے غیروں کی طرف سے خود بنا کر اعتراض پیش کرتے ہیں، خدا کے لیے ہمارے پاس ان کا جواب نہیں ہے، آپ اتنا مشکل اعتراض نہ بنایا کریں کہ پھر کوئی اس کا جواب بھی نہ دے سکے۔ میں اپنے علاقے کی ایک بات سناتا ہوں، میرا آبائی علاقہ شاہ جمال ہے، جس کو پہلے کینچھر کہتے تھے، وہاں شاہ جمال کے قریب 4 کلومیٹر ایک بستی ہے، بستی لنڈا، اور بستی لنڈا کے پاس ایک بستی ہے، چھوٹا قصبہ ہے، وہ بھی 4 کلومیٹر ہے لنڈا سے، اس کو کہتے ہیں بٹھارے والا۔ بڑے عرصے کی بات ہے، ابھی حضرت غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی تھی، اور مظفر گڑھ سے شاہ جمال ایک بس چلتی تھی، پورے دن میں ایک بس،
اور شاہ جمال سے خان گڑھ 15 کلومیٹر ہے۔ آپ اس وقت کی ترقی کا اندازہ کریں کہ 15 کلومیٹر میں بس 3 گھنٹے لگاتی تھی۔ اتنا بڑی ترقی تھی، مطلب ہے کہ اتنا قلت تھی سواریوں کہ 3 گھنٹے 15 کلومیٹر پر۔ حضرت غزالی زماں کی جوانی تھی۔ بستی لنڈا کے اس وقت کے بڑے عالم تھے، ضلع مظفر گڑھ میں کہا جاتا ہے ان کے جیسا عالم نہیں تھا، پورے ضلع میں ان کے علم کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا نام تھا مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ۔ وہ حضرت مولانا حافظ فیض محمد سعیدی نوری جامع مسجد شاہ جمال والے، جن کا مدرسہ ہے جامعہ سعیدیہ حامدیہ جمال العلوم، وہ اس مدرسے کے جو محتمم ہیں حافظ فیض محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا محمد قاسم حافظ فیض محمد کے ماموں تھے۔ اور یہ مولانا فیض محمد یہ ابھی ان سے پڑھتے تھے۔ وہی ایک جس کو عام زبان میں اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد مولوی تھا جس کا نام تھا کریم بخش۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انبیاء اپنے مزار میں زندہ نہیں ہیں۔ میں حیات النبی کو نہیں مانتا، میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، بہت بڑے مدرس بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، ہم حیات النبی پر مناظرہ کرتے ہیں مولوی کریم بخش اہل حدیث سے۔ مولانا محمد قاسم بستی لنڈا والے نے کہا، مولانا عبدالعزیز صاحب اگر مجھے آپ کہتے ہیں تو مناظرے کے لیے تو میں بھی تیار ہوں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ میں مولوی کریم بخش کو ایسا کھا جاؤں گا مناظرے میں جیسے بوڑھا آدمی حلوہ کھا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ملتان میں حضرت علامہ غزالی زماں راضی دوراں سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں مناظرہ وہ کریں، ہم ان کے معاون بن کے بیٹھ جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ان کو مناظرے کے لیے لے آؤ، کوئی گاڑی نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی فیس بھی نہیں، خطیب صاحب کوئی فیس بھی نہیں، مناظرے کے لیے کوئی روٹی پانی تائے نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم بستی لنڈا والے نے خط لکھا، خود بھی نہیں آئے، خط لکھا کہ حضور مسلک کی بات ہے، حیات النبی کا مسئلہ ہے، ادھر کا اہل حدیث نہیں مانتا، اور آپ کو ہم مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ جب مولوی عبدالعزیز ملتان پہنچے، حضور غزالی زماں نے ان کو کھانا کھلایا، بٹھایا اور فرمایا مولانا محمد قاسم سے کہنا جو تاریخ مناظرے کی آپ نے طے کی ہے، سواری بھیجنے کی، اڈے پر بندہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، فقیر پہنچ جائے گا، فقیر پہنچ جائے گا۔ اور یہ تو ان کو پیغام دے دینا۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب آپ فاضل بریلی کے مدرسے سے فاضل ہیں، میری بات سن لیں، جب بھی کوئی بدعقیدہ ملا مناظرے کا چیلنج کرے تم اٹھ کے قبول کر لیا کرو، بس مجھے بتا دیا کرو، مناظرے کے لیے آ جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت۔ زندہ باد۔ پیر بھائیوں ذرا زور سے کہے زندہ باد۔ آستانہ عالیہ کاظمیہ زندہ باد، گلستان کاظمیہ زندہ باد، سارے کو زندہ باد۔ یا اپنے شیخ کی عظمت پر ایک بار اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم توجہ ہے نا، تھک کے بیٹھے ہو، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ حضور غزالی زماں کو لینے کو نہیں آیا شاہ جمال سے، پہلے آپ بستی لنڈا گئے بھی نہیں تھے کبھی، اور اس سے آگے 4 کلومیٹر بٹھارے والا وہاں بھی نہیں گئے ہوئے تھے۔ تو جو بس مظفر گڑھ ملتان سے یہ جو علی پور والی یا یہ کراچی والی سکھر والی بسیں جاتی تھی،
وہ خانگڑھ اتار دیتی تھی، اور مظفر گڑھ اور شاہ جمال سے ایک بس چلتی تھی، دن میں ایک بس، صبح آتی تھی شام کو جاتی۔ حضور غزالی زمان اسی بس پہ شاہ جمال پہنچ گئے۔ شاہ جمال سے 8 کلومیٹر ہے بٹھارے والا، میرا علاقہ ہے وہ میں جانتا ہوں، اور 4 کلومیٹر ہے بستی لنڈا۔ 4 کلومیٹر گرمیوں میں بن بتائے مقررہ دن مناظرے پر بغیر کتابوں کے اللہ کا شعر، مصطفیٰ کا خون اور غوث اعظم کا نائب غزالی زمان، امام المناظرین، امام المحدثین، امام المفسرین، امام العلماء تنہا اللہ رسول کے آسرے پر پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی مولانا محمد قاسم لنڈے والے سبق پڑھا رہے تھے، حضرت پہنچ گئے۔ الٹا مولانا محمد قاسم جتنا خوش تھے نا، پرتپاک طریقے سے جفی ڈال رہے تھے۔ اللہ کی قسم امام کاظمی اٹھا کے دیکھو کتاب، اس میں موجود ہے غزالی زمان ان سے بھی زیادہ پرتپاک طریقے سے ان کو جفی ڈال رہے تھے۔ ابھی تو پانی نہیں پیا تھا، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی بیٹھے نہیں تھے، کوئی تقاضا نہیں تھا۔ رسول کی عزت کے نعرے لگانا آسان ہے قبلہ، رسول کے نام پر کھانے کھانا آسان ہے، اور رسول کی عزت کے لیے خون دینا، اولاد دینا اور اپنی جان قربان کرنا میرے غزالی زمان کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنوبی پنجاب والوں، مجھے علامہ فاروق خان سعیدی کی مدظ اللہ کی ایک بات یاد آئی۔ فاروق خان سعیدی سے قبلہ فرما رہے تھے کہ میرے والد فرماتے تھے اگر کاظمی نادا سا کافر ہوں گا۔ حضرت مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی مدظ اللہ فرما رہے تھے مجھے ایک بار، میرے والد فرماتے تھے احسان خون رسول دا، احسان ہے مصطفیٰ کے اس لال کا۔ کاظمی کو علماء نے بھی نہیں سمجھا ان کی شان کیا ہے، اس وقت کی عام صوفیوں کو بھی پتہ نہیں ان کی شان کیا ہے۔ یوں سمجھو اس علاقے کے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ نے سیدی احمد سعید کاظمی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ سنا دوں کہ تھک گئے ہو مناظرے کی کیفیت۔ مولانا محمد قاسم لنڈا والے انہوں نے ہاں ایک بات کی، جب مولانا عبدالعزیز فاضل بریلی جو بریلی سے فاضل ہو گیا تھے، انہوں نے کہا آپ احمد سعید کاظمی کے بارے میں کہہ رہے کیا وہ بڑے عالم ہیں؟ اللہ، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے، ان سے آپ خفا نہ، وہ جانتے نہیں تھے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم لنڈا والے نے کہا اگر اس وقت کے پوری دنیا کے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اکیلا احمد سعید شاہ کاظمی کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو تو زیادہ علم میں سے ایک عالم کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان، نعرہ حیدری۔ یہ تو صرف مناظروں کی تعداد ہے۔ اگر روئے داد لکھی جائے نا کہ مناظرہ کس عنوان پر تھا، حضرت نے کون سی آیات پیش کی، کون سی احادیث پیش کی، ان کی اسناد کیا ہے، کتب کون سی ہیں، پھر اس پر کلام کیا کیا، پھر اس پر دلائل کیا دیے، پھر اعتراض پر جواب کیا دیے، تو میرا دعویٰ ہے آپ کے مناظرے کی روئے داد چھپنے کے لیے 4000 صفحوں پر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اتنا بڑے مناظر۔ لیکن مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ایک بات لکھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 چیزیں ایک جگہ دیکھی ہیں۔ تھک کے بیٹھے ہو، فرنٹ سیٹ والے سیٹیں بدلاؤ چاہ، جو نہیں بول سکتے آگے پیچھے چلے جاؤ، جو بولنے والے فرنٹ پہ آ جاؤ۔ آج تو مولوی بولو تھوڑے پیر دا ذکر ہے، حلالی مرید دا کم میں پیر دا ذکر تے خوش ہوئے۔
توجہ نہیں ہے یار. مولانا سید نصیر الدین گولڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ریسرچ کیا, بڑے بڑے علماء سے, پیروں سے ملا, میں خود ایک پیر زادہ ہوں, عالم بھی ہوں. میں نے دو چیزیں یکجا ایک انسان میں اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ علم بھی ہو اور عاجزی بھی ہو تو احمد سعید بنتا ہے. سبحان اللہ. فیضان حضور غزالی زمان, فیضان حضور امام اہل سنت. عالم ہو ہون تڈو لفظ نہیں آندے, بندہ پیو کو سلام نہیں کرنا ہے. مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا, ہم نے کہا مولانا صاحب مسجد کی صفیں دھوپ میں پڑی, اس نے کہا میں تورا حدیث کا طالب ہوں. اور غزالی زمان کو دیکھو, قرآن پڑھنے والے طالب علم, حدیث بھی نہیں, حفظ کی کلاس پرانے انوار علوم میں جاری, حفظ کی, ان کے جوتے دھوپ میں پڑے تھے. حضور غزالی زمان تیار ہو کے حدیث رسول پڑھا کے باہر گاڑی کھڑی تھی, لینے والے آئے ہوئے ہیں, آپ گزرے, طالب علم کی ٹوٹی پھوٹی جوتی دھوپ میں پڑی تھی اور ان کو دھوپ لگ رہی تھی. کسی کو نہیں کہا بھائی ان کے جوتے تو اٹھا دو. غزالی زمان محمد الرسول اللہ کے مہمانوں کی جوتوں کو خود اٹھا کے سائے میں رکھ رہے. امام کاظمی اٹھا کے دیکھو, جس نے امام کاظمی کتاب نہیں پڑھی اس نے تفسیروں کا مطالعہ نہیں کیا. میں نے 3 جلدیں انگلی رکھ کے قرآن کی طرح تلاوت کی ہے, 3 جلدیں امام کاظمی کی. خدا کی قسم ہے ایک ایک پیج پر علم کی دریا بہ رہے ہیں, کیونکہ غزالی زمان کی محفلیں یہ نہیں ہوتی تھی. پلاٹ لے آئی, کوٹھی بڑھائی آئی, کار گدی آئی, کپڑے چنگے لائے نہیں. ایک آدمی نے آپ سے پوچھا, اسی امام کاظمی کتاب میں ہے, حضور آپ نے کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں, کتنی دکانیں ہیں؟ تو آپ مسکرا پڑے, فرمایا میرا تو صرف آسمان والا ایک ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. ہائے ہائے, امام کاظمی کتاب میں لکھا ہے میرا تو صرف آسمانوں والا ایک ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. ارے ایک ہستی نے مجھے کہنے دیجئے, مبالغہ نہیں ہے, یہ حد سے تجاوز نہیں ہے, اپنے اپنے دور کی بات ہے. جس طرح خون حسین نے امت کا ایمان بچایا, اس طرح حسین کے لال علامہ کاظمی نے ہمارا عقیدہ بچایا. ہائے مولانا محمد قاسم اور تم مولویوں کو کارن نہ زمانے کی بات ہے, بڑی اچھی اچھی سواریاں ہیں. اس وقت گھوڑیاں تھی دیہات میں, گھوڑے گھوڑی اونٹ. مولانا محمد قاسم خطیب بستی لنڈا نے اپنے پاس بڑی اچھی اچھی گھوڑی رکھی ہوئی تھی. تو حضور غزالی زمان کے لیے 4 میل جو آگے جانا تھا دوسری گھوڑی منگوائی ہوئی تھی. تو غزالی زمان کو عرض کرنے لگے, صحیح میں بھی گھوڑی پر چلوں گا, گرمی بھی ہے اور سفر بھی ہے, آپ کے لیے بھی میں نے گھوڑی سواری کے لیے منگوائی ہے, تو ایک گھوڑی پر آپ تشریف رکھیں, ایک پر میں بیٹھتا ہوں. حضور غزالی زمان فرمانے لگے مسکرا کر, مولانا میں نے تو کبھی گھوڑی پر سواری نہیں کی, میں نے تو گھوڑ سواری نہیں کی ہے کبھی, میں کیسے بیٹھوں گا. تو مولانا محمد قاسم نے کہا ایک ترکیب بناتے ہیں, میں اپنی گھوڑی کی زین کو ٹھیک کر دیتا ہوں, اس پر گدھا بچھاتا ہوں, اس پر ایک کھیس بچھاتا ہوں, اس کو مضبوط باندھ دیتا ہوں, آگے میں بیٹھ جاتا ہوں, پیچھے آپ بیٹھ جائیں, اور میں آپ کو اپنے رومال سے, رومال پیچھے ڈال کے اپنے سینے پر میں گرا دے دیتا ہوں. حضور آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا. یہ اشارہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں, ایمان والے سادات کو گراتے نہیں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگر مولوی میں ایمان ہو وہ سادات کو گراتا نہیں ہے. تو فرمایا حضور آپ مطمئن رہیں, میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا, بالفرض اگر گریں گے بھی آپ تو پہلے میں اپنے آپ کو خود گرا دوں گا.
ہائے ہائے اے سنیو پہلے میں اپنے آپ کو خود گراؤں گا تاکہ آپ مجھ پر آئیں. توجہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیا عقیدت تھی. ایک گھوڑی پر دونوں بیٹھ گئے. وہ خوش قسمت بندہ تھا, موٹا تازہ پہلوان, جس نے حضور غزالی زمان کو ایسے کندھا دیا, اٹھایا اور گھوڑی پر بٹھا دیا. حضرت کو مولانا قاسم نے اپنا رومال پیچھے سے ڈالا, پیچھے سے آپ کی کمر میں اور اپنے سینے پہ باندھ لیا. میرا علاقہ ہے, میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہوں جگہوں کا. جب وہاں پہنچے اور گل آ گئی ہے وڈی, تے این ساری گال دی جان کہ تُس آنکھوں میں سناوا نہ تو جیندے رہی ہو سے اگلے سال. اونچا کہیے سبحان اللہ, اونچا کہیے سبحان اللہ. ٹھنڈے دل سے اپنے جندہ سینہ ٹھنڈا تھی وے, مرشد دا روزہ دیکھ کے, سونے دی اولاد دیکھ کے, نبی دا خون دیکھ کے, وہ سبحان اللہ اٹھیا تھے. ہائے اللہ, میرے کاظمی کا گلشن مہکتا رہے, چمکتا رہے, دمکتا رہے, پھول کھلتے رہیں, مدارس چلتے رہیں, غزالی زمان کے جانشین کی عمر دراز ہو, صحت ہو, ہم پر سایہ ہو. اللہ, ہم نے بہت صدمے دیکھے ہیں, اس گلشن کو آباد رکھ, ہم پر سرداری ہو ان کی. آمین کہیے, آمین کہیے. میرے دوستو, جہاں سے پہنچے, توجہ, مولوی دیوبندی, وہ غیر مقلد جو تھے نا, ملا اہل حدیث, وہ بہت سارے کٹھے ہوئے بیٹھے تھے, بہت سارے نشان لگائے بیٹھے تھے کتابوں پر. اور غزالی زمان خود کتاب تھے. غزالی زمان کروڑوں کتابیں, اربوں کتابیں جمع کریں. پوچھئے حضور وارث علوم غزالی زمان سے, سیدی و سندی, میرے استاذی المکرم سیدی ارشد سید کاظمی سے پوچھئے, اور علماء سے پوچھئے, جب حضور غزالی زمان سے کوئی مشکل ترین مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کتاب نہیں اٹھاتے تھے. ذرا میری طرح دیکھیے, آنکھیں بند کرتے, یوں گردن جھکاتے تھے, فرماتے فلاں کتاب کا فلاں صفحہ نکالو. جیسے دل کتاب ہے, جیسے دل میں صفحے لکھے ہوئے, دل میں متن ہے, دل میں شروعات ہیں. خدا کی قسم ہے, مولانا فیض محمد صاحب کہتے ہیں, جب ہم دورہ حدیث پڑھتے تھے ملتان میں مدرسہ انوار العلوم کے ساتھ ایک مجذوب رہتا تھا, تو ہم جب کوئی جلسہ ہوتا اس کی کٹیا میں جاتے, مجذوب کو کہتے آج چلو بہت بڑا عالم آ رہا ہے. وہ مجذوب کہتا نہیں جاؤں گا, نہیں سنوں گا تقریر. ہم کہتے کیوں؟ وہ کہتا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں کہتا. مرضی ہے تمہاری, اتنا پچا گئے ہو چپ کر کے. جو یہ مولوی کہتے ہیں وہ بات وہ نہیں کہتا, اور جو بات وہ کہتا ہے یہ جو آنے والا ہے یہ نہیں کہتا. ایک دن غزالی زمان کی تقریر تھی, مولانا فیض محمد کہتے ہم عمدن اس کی کٹیا میں گئے, وہ جو مجذوب تھا. ہم نے کہا قبلہ آج تو سید زادہ ہے, آج تو آل محمد ہے, غزالی زمان ہے. کہنے لگا آؤں گا. مولانا نے کہا میرے کلاس پہلے اور میں سارے. ہم نے کہا پہلے تو کہتا تھا جو یہ کہتا ہے وہ نہیں کہتا, اور جو وہ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتے, میں اس لیے ان کی تقریر نہیں سنتا. فرمایا اس لیے آؤں گا, یہ آنے والا جو کہتا ہے وہ بھی وہی کہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیے. مطالعے کی عادت ڈالیے, اپنے اسلاف کی سوانح کو پڑھیے. ہم بھی ان کے ہم اثر نہیں ہیں, پڑھنا چاہیے تو کچھ آتا ہے, لگن ہو تو کچھ آتا ہے. فرمایا سنو, یہ جو عالم آ جا رہا ہے جو یہ کہتا ہے وہ بھی وہی کہتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے یہ بھی وہی کہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مناظرے کے لیے جب جا رہے تھے, جس کے ڈیرے پر بیٹھنا تھا اس کی اولاد زندہ ہے, ان کو پتا ہے, اس کا نام تھا ملک خدا بخش کھلونگ.
یہ جو مولانا غلام قاسم فیضی ہے نا، یہ بھی کھلونگ ہے، ان کی قوم بھی کھلونگ ہے۔ وہ ملک خدا بخش کھلونگ تھا جس کے ڈیرے پر جس نے انتظام کیا ہوا تھا مناظرے کا، سنی تھا۔ وہاں جانے کے لیے جس راستے سے گئے، مولوی کریم اہل حدیث کا ڈیرہ راستے میں تھا، 15-10 مناظر بیٹھے تھے کتابیں لے کے۔ جب مولوی کریم بخش نے دیکھا نا، کہنے لگا ایو ہی وے علامہ کاظمی، یہی ہے امام کاظمی جو ملتان سے آیا بریلویوں کا عالم۔ جب وہاں پہنچے، کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، گرمیاں تھی، تو جب مناظرے کا وقت ہوا تو جہاں سٹیج بنا ہوا تھا، حضرت غزالی زمانے کا پہلے ہم تقریر کریں گے۔ آپ نے کون سی آیت پڑھی جو انبیاء کی موت کو ثابت کرنے کے لیے اہل حدیث ہر جگہ پڑھتے ہیں؟ ایسا عالم کوئی دکھا دو، ٹوٹ کے موٹ کے بول بچڑ، اس کی سنی رجسٹروں میں لکھ کے بڑے مناظر بن گئے ہیں ریڈی میڈ۔ حضور غزالی یہ زمانے پڑھا انک میتون وانہم میتون، جس کا معنی ہے اے میرے نبی، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، وصال فرمانا ہے، وانہم میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اس پر آپ نے وہ اعتراض قائم کیے جو اہل حدیثوں کے تھے، اور ایسے مشکل حضور کہ جو اہل حدیثوں کے دماغوں میں بھی نہیں تھے، ان کی طرف سے اعتراض بنا کے پیش کیے۔ کمال ہے حضور، ان کی طرف سے کی۔ ہاں خصوصیت تھی، حضور جانشین امام اہل سنت فرما رہے ہیں، یہ حضور علامہ کاظمی، امام کاظمی غزالی زمان راضی دوران کی خصوصیت تھی۔ وہ کسی کے رٹے ہوئے اعتراض نہیں پڑھتے تھے، اعتراض بھی خود بناتے تھے، جواب بھی خود دیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضور غزالی زمانے ایسے ایسے اعتراض کیے ان کی طرف سے، پھر ان کے جواب دیے۔ نبی کی نسل نے نبی کی عزت پر پہرا دیا، نبی کے خون نے نبی کی عظمت پر پہرا دیا، نبی کے لال نے نبی کی عظمت اور شان اور حیات پر پہرا دیا۔ جب آپ تقریر کر چکے، فرمایا ملک خدا بخش صاحب لے آؤ مناظرین کو۔ تھکے بیٹھے ہو یار، تقریر ختم ہو گئی ہے، بات آخری ہے، لیکن ساری تقریر کا نچوڑ اسی میں ہے۔ لے آؤ ملک خدا بخش صاحب مناظرین کو۔ کوئی بندوق نہیں ساتھ، کوئی مشل بردار لوگ نہیں، کوئی ڈنڈا بردار لوگ نہیں، اکیلے تنے تنہا، کیونکہ ان کا توکل ہی ایسا تھا رب العالمین پر۔ اللہ اللہ۔ تو جب ملک خدا بخش کھلونگ جو بڑا زمیندار تھا، وہ اٹھ کے گیا مولوی کریم بخش کے مدرسے میں، تو مولوی کریم بخش اکیلا بیٹھا تھا۔ تھکے بیٹھے ہو آئی اسلام صاحب توجہ۔ مولوی کریم بخش ڈر رہی ہوئی بلی دی طرح کلا بیٹھا جنہیں بلی دی اکھی جو گگیا ہوئیں، ملا ہی میں ان کتریا بے حجام تھا، بغیر کنگھی والا، داڑھی کے رسے بنا کے بیٹھا تھا۔ کچھ باتیں میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ تو مولوی خدا بن نے کہا، مولوی کریم بخش کا ملک خدا بن نے کہا، او کتھین تیرے مناظر، میرا عالم سڑے نہ بیٹھوا کو۔ تو مولوی خدا بخش کے وہ مولوی کریم بخش کہنے لگا، ملک صاحب گالے ہے، میں بڑا شرمندہ ہاں، میں شرمشارہ ہوتا، الحمدللہ تو سڈو ہاں جانے چی شرمشارے ہوئے، میں شرمسارا، لہذا وہ جڑے میرے مناظر ہیں نا، جو میرے معاون مناظر میں نے بڑے بڑے عالم بلائے ہوئے تھے، انہوں نے علامہ کاظمی کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ سید کاظمی پیر وہوا شان دکھایا، مرد ڈالے تو میرے گلہ مرد دے گا،
سید کاظمی پیر واہ واہ شان دکھایا شاہ خلیل دا ویر واہ واہ شان دکھایا سید حسن حسین دا جانی اپنے وقت دا سادی جانی ابن العربی تے بستانی نال دی دے کھنڈ کھیر واہ مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جے سہاوی گھڑی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بینا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ جل کی ہے ہر ادا سنتے مصطفیٰ اس امام اہل سنت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام سيدي يا رسول الله السلام عليكم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حضور دعا فرمائیں گے دعا کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد دعا کے بعد اذان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حضرت گرامی مولانا محمد قاسم شریف صاحب نے جو آج تقریر کی ہے اس نے دلوں کی دنیا کو آباد کیا حضور غزالی رواں کی روح مبارک کتنی خوش ہوئی ہوتی کتنی خوش ہوئی ہوتی میں تو ان کے 40 سال میری مسجد وحدت کی وفات 40 سال میں نے ان کے ساتھ گزاری تھی 40 سال میں کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا نہ دن میں نہ رات میں کہ میری عقیدت ان سے مجروح ہوئی ہو جیسی پاک ذات تھی جیسی پاک ذات تھی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی مدد کی اور ان کا علم تو آپ نے سن لیا مولانا کی تقریر کی لوح محفوظ کو دیکھ کر تقریر ہوتی ہے یہ
حضرت خواجہ در محمد صاحب علیہ رحمہ جو بہت بڑے عارف اور امام الولی تھے، خانپور کے سراج العلوم کے مدرسے میں تشریف لائے. وہ فرماتے تھے ان کے مرید مولانا حافظ سراج احمد صاحب کہتے تھے کہ حضور ہمارے جلسے میں آئے. فرماتے تھے کہ میں تمہارے جلسے میں مولویوں کی تقریر نہیں سنتا. ایک دن حافظ سراج احمد صاحب نے انہیں بڑا مجبور کیا پیر صاحب کو، حضرت خواجہ در محمد صاحب کو، اور کہا کہ حضور ایک بڑے عالم آئے ہیں اور ہندوستان سے یہاں آ کر بسے ہیں اور بڑی ان کی اچھی تقریر ہوتی ہے، آپ آئیں تو سنیں. بڑی ناگواری کے ساتھ تشریف لائے وہ خواجہ در محمد صاحب. اور پھر انہوں نے جب مفتی قبلہ نے تقریر شروع کی، وہ نسوار ناک میں لیتے تھے، انہوں نے ڈبی کھولی اور نسوار کی چٹکی لی، اور پھر حضرت نے جب تقریر شروع کی تو وہ چٹکی وہیں کی وہیں رہی. اور 2 گھنٹے حضرت نے خطاب فرمایا. اور 2 گھنٹے کے بعد جب وہ نظر ہٹائی تو پھر حافظ سراج احمد سے کہا کہ سراج احمد یہ مولوی نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ عارف ہے، عارف، یہ لوح محفوظ کو دیکھ کے تقریر کرتا ہے. میرے دوستو، ہم رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ایسی ہستی سے ہمارا دامن لگا ہے اور ایسی ہستی سے ہم وابستہ ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں اب قیامت تک ایسی ہستی نہیں آئی، قیامت تک نہیں آئی. دعا کریں حضرت کی دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھیے اور حضرت کی روح مبارک ہم سے راضی رہے، حضرت کی روح مبارک ہم سے راضی رہے، حضرت کی روح مبارک ہم سے راضی رہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نعمت، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، سب حاضرین کے رزق حلال و سکن کرے. جتنے لوگ ہیں ان میں سے 90% جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں. بعض تو میں جانتا ہوں، بعض تو یہاں آئے ہیں نا وہ قرض لے کر آئے ہیں، پیسے نہیں کرائے کے قرض دیں. تو ایسے ہمارے پیر بھائی ہیں، غریب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ تندرستی سے نجات عطا فرمائے، رزق کی فراخی عطا فرمائے، رزق کی فراوانی عطا فرمائے، غیب سے رزق کے حلال کے دروازے کھولتے، غیب سے رزق کے حلال کے دروازے کھولتے. بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے، روزی میں فراخی عطا فرمائے، نفع عطا فرمائے، کھلا رزق عطا فرمائے، فراخ روزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماری دور کرے. میں ہر محفل میں دعا کراتا ہوں اپنی بہو کے لیے، لاہور میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا، شفائے کاملہ عاجلہ عطا. یہ میرا بیٹا سید اطہر سعید کاظمی، اس کی وہ بیگم میں گھر والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، ان کی جوڑی کو سلامت رکھے. اور میرا بھانجا محمد عامر لاہور میں، اسے منہ کا کینسر ہو گیا. اللہ تعالیٰ جوان آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، عمر دراز فرمائے. اور جنپور کا ہمارا پیر بھائی، جانثار پیر بھائی، غریب آدمی، دودھ کا کاروبار کرنے والا، لیکن وہ 1000 روپے جامع والوں کے لیے دیتا، 1000 روپے. وہ دودھ لے کے جا رہا تھا، موٹر سائیکل پہ گرا ہے، اس کی گردن کی مورے میں کوئی تکلیف آئی ہے، ایسے ہو گئے جیسے زندہ لاش. بڑی پریشانی ہے. بڑا جانثار بھی بھائی تھا، محمد یعقوب سعیدی. دعا کرنے اللہ تو اس کے حال کو رحم فرما. یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، شافی مطلق ہے. تو اسے محمد یعقوب سعیدی کو صحت و زندگی عطا فرما، صحت و زندگی عطا فرما، اور آپ سب کی عمر دراز فرما، ہر پریشانی تکلیف اور دکھ سے محفوظ رکھے. اور دل کی گہرائی سے دعا کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے نفرت دے دے اور نیکی کی رغبت دے دے، نیکی کی رغبت دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس میں وہ راضی اس کا حبیب رہا. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس میں وہ راضی اس کا حبیب رہا. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس میں وہ راضی اس کا حبیب رہا. یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو. یا اللہ تمام حضرات دل کی افاق گہرائی سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضور کا سایہ رحمت صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، مرشد کریم کے خاندان کو اسی طرح ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، قیامت تک حضور مرشد کریم کا فیض و برکات جاری و ساری رہے. دعا فرمائیں شیخ کریم کی نگاہ کرم شامل حال، آپ کی روحانیت متوجہ رہے اور آپ کا فیض ہم سب کو ملتا رہے، آپ کا فیض ہم سب کو ملتا رہے، آپ کا فیض ہم سب کو ملتا رہے. یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب فرما، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، مجاجد سے حقار ذلیل حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے، محض اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔